یہ بتائیں کہ آج کا جو رزلٹ ہے، جو اب تک کے نتیجے ہم نے دیکھے ہیں، ابتدائی جو نتائج ہیں، اس میں پنجاب کی میجورٹی میں نشستوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں بلکہ مسلم لیگ نون لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ 1.5 مہینے میں ہی مریم نواز صاحبہ نے اپنی پرفارمنس سے اتنا متاثر کر دیا پنجاب کی عوام کو کہ 8 فروری سے جو ہے یہ اپریل تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ گرویدہ ہو گئے پنجاب کے اندر۔ آصف علی زرداری نے بڑا اچھا طریقہ واردات نکالا تھا، ان کا طریقہ واردات کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ اس نے کہا میری بیٹی ہے، پہلے دفعہ آ رہی ہے، حکم دیا انپوز اچھا طریقہ واردات نکالا تھا، ان کا طریقہ واردات کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ اس نے کہا میری بیٹی ہے، پہلے دفعہ آ رہی ہے، حکم دیا انپوز کر دو، کہاں بیچاری گرمیوں میں گھومے گی، جائے گی، لوگوں کے پاس جائے گی، بندے اٹھائے انپوز کر دیے۔ تو آپ کے بندے نے کہیں پہ بھی الیکشن کے دنوں میں کہیں بات نہیں کی آگے مجھے اٹھایا گیا ہے؟ جب وہ ہو گیا بعد میں ان کا جی وہ میرے ساتھ بات یہ ہے کہ جو بندہ کسٹڈی میں ہی اپنے ہوش میں ہی نہیں ہے، اپنے حالت میں ہی نہیں ہے۔ وجاہت حسنین وغیرہ کے ساتھ جو تھا گجرات میں، ان کے گھر کے بندے بول رہے تھے سارے۔ مجھے آپ بتائیں ایسا کوئی ہوتا ہے کہ الیکشن ہو، ہم خود الیکشنوں میں جاتے ہیں کہ آپ خود اپنی مرضی سے کہہ دیں کہ جی میں نہیں لڑنا چاہتا، اور اگر ایسی بات تھی تو اب اس کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے مارجن وہاں پہ اب آنے کی ضرورت کیا تھی؟ چلے خیر، 55,000 اور 1 لاکھ سم تھنگ بڑا ڈفرنس تھا، 55,000 سے اوپر کا ڈفرنس تھا وہاں پہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جو کیا تھا، مجھے بتائیں، جان محمد عباسی کو اٹھوایا تھا، جان محمد عباسی کو جب اٹھوایا جس سے ساری تحریک چلی تھی لڑکانہ والی سیٹ پہ، کیا اس کو شک تھا کہ وہ الیکشن ہار جائے گا؟ آصفہ کے لیے گرمی میں جانا، کمپین کرنا، پسینے میں جانا، الیکشن ہارنے کا ایک چانس اویل کرنا، ایک بات تو وہ ہو گئی۔ جو کچھ انہوں نے تماشا کیا ہے، مجھے بتائیں، پریزائڈنگ افیسر صاحب نے کہہ رہا ہے کہ وہ آئے بکس لائے ہیں، ڈال کے چلے گئے، ہمیں نہیں پتا کتنی بکس لائے ہیں، 800-900 ووٹ ہے، ٹوٹل ووٹ جی کتنا ہے؟ اتنا ہے جی، کوئی کہہ رہا ہے 1800 ووٹ ڈال گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 900 ووٹ ڈال گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 800 بکس پوری ڈال گئے ہیں۔ یہ بتائیں، اس سامنے پریزائڈنگ افیسر چیخ رہا ہے، اب ہم اس کا کریں کیا؟ اگر گنتے ہیں تو بھی مصیبت، نہیں گنتے ہیں تو بھی مصیبت۔ سر ابھی آپ بات کر رہے تھے، یہ الیکشن تھا، ابھی آپ نواب شاہ والے الیکشن کی بات کر رہے تھے کہ آصف بھٹو زرداری کے مقابلے میں زرداری صاحب نے وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھا اسے اٹھوا لیا اور غائب کرا دیا اور وہ الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکا۔ آج قمر شداد کوٹ میں جو الیکشن ہو رہا ہے آپ کا بندہ کیوں نہیں ہے؟ کیا اسے بھی اٹھوا لیا؟ بلکہ پی ایس اے ٹی پہ بھی بندہ نہیں تھا، زبیر جنیجو وہاں سے انپوز ہو گئے۔ دیکھیں جہاں جس ٹی آر پی الیکشن لڑ رہی، پی ٹی آئی وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ریزن ہو، اب وہ وہاں کی لیڈرشپ بتائے گی، مجھے نہیں پتا۔ لیکن اب میں سندھ کے بارے میں ابھی کچھ ہوتا تو اب تک پتہ لگ ہی جاتا ہے، مگر دیکھیں نا ایک بات طے ہے، نواب شاہ کا پتہ چل گیا، قمر شداد وہ الیکشن لڑ رہے تھے وہاں سے ان کو انپوز کرایا گیا۔ آج بھی الیکشن ہو رہا ہے نا، جیسا بھی ہے، مجھے چھوڑ دیں، انپوز کرانے کی آصفہ کو وجہ تھی وہ سامنے آ گئی، مگر چھوڑ دیں اس کو۔ آج مجھے بتائیں گجرات میں جو کچھ ہو رہا تھا صبح سے، اس کو آپ الیکشن کہیں گے؟ نہیں، جو پچھلا الیکشن تھا 1,56,000 آصف علی زرداری اور صرف 57,000 ووٹ جو تھا وہ آپ کے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ نے لیا تھا، یعنی 1 لاکھ کی لیڈ سے وہ جیتے تھے۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ جینوئن ریزلٹ تھا؟ آپ کے ہو سکتے ہیں ابھی اس طرح کا انجینوئن آ سکتا تھا، نہیں آنے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی میں آپ کی اس کانسٹیٹوئنسی میں بیٹھا ہوں، ابھی وہ کینڈیڈیٹ کہاں ہے آپ کا؟ آپ اپنے وہ جو اغوا شدہ تھا، ایک منٹ آسما، آپ اپنے کسی ایک رپورٹر سے، کسی مخالف والا بھی ہمارا ہو، اس سے پوچھیں کوئی ایک پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ لے آئے جو آپ کو دیا ہوگا جس میں میں ہارا ہوں، یہاں شہر والے میں۔ آپ کے الیکشن پہ کوئی کیب ہی نہیں رہا، لیکن میں آپ کے الیکشن پہ کوئی کیب ہی نہیں رہا، میں 1,05,000 ووٹ لے کے باہر بیٹھا ہوں، جس سے 50,000 ووٹ کے لیے وہ اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کا نہیں بلکہ صرف آپ کا نہیں، اسلام آباد کی تینوں سیٹوں کا فارم 45 کے مطابق دیکھا جائے تو پی ٹی آئی تینوں سیٹیں جیت رہی تھی، اس میں کوئی ہم بالکل کوئی بات ایک سیکنڈ، آپ کی سیٹ پہ میں خیال ہے اس سے اگلے ہی دن ہم نے بات بھی کی، آپ کی سیٹ پہ میں خود گئی اسلام آباد کے اس کے اوپر، اور آپ بہت واضح اکثریت سے جیت رہے تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک شخص آپ کا اغوا ہو گیا، وہ اغوا شدہ کتنے دن چپ رہا، اس پہ آصف صاحب ایک میرے پاس ایک ورژن میرے پاس دیا اس کا، میں پی ٹی آئی کے ایک آفس میں پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا گپ شپ کے لیے، تو وہاں یہ رن صاحب آئے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی گھنٹے سے اوپر بیٹھے رہے وہاں پہ، کوئی بات نہیں کی اس حوالے سے کہ مجھے اٹھوایا گیا، یہ سارا کچھ ہو گیا، کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا بندے نے ایسا،
کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی تو وہ ذکر کرتا وہاں پہ نا ایسا کچھ ہوا تھا. دیکھیں وہ ہائی کورٹ میں وہ شکایت کرتا آ کے پی ٹی آئی کے آفس میں میرے ساتھ یہ الیکشن تو گئی تھی، یادداشت کھو گئی تھی، وہ بعد میں یادداشت ہائی کورٹ میں گئی نا پی ٹی آئی کے آفس میں بیٹھا ہوا بندہ گھنٹہ بیٹھا بات ہی نہیں اب آپ کو کیا بتاتا، چیختا چلاتا، شور مچاتا، بتاتا گیا میرے سے بڑی زیادتی ہوئی ہے پارٹی. آپ پوچھتے وہ انکار کرتا تو پھر میں بیٹھ کے تو بات کر سکتا تھا یار، مجھے اٹھوایا گیا ہے. آپ اگر پوچھتے بندہ، لیکن پٹیشن ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، پھر وہ کیوں گیا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن تو گیا ہے نا کہ مجھے اٹھایا گیا. پٹیشن پینڈنگ ہے ابھی تک، نوٹسز ہو گئے ہیں، ایڈمٹ ہو گئی ہے 18 تاریخ کو آئی تھنک لگی ہوئی ہے، فکس ہے کوئی. بہرحال چلے یہ تو ایک ماضی کا، لیکن جو کچھ تماشا رچایا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ، آئین کے نام پہ، قانون کے نام پہ، یہ صرف تماشا ہے. اس کو جمہوریت نہیں کہتے، اس کو قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں کہتے. دیکھیں پرابلم ان کے لیے کیا تھا، اگر یہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیتے نا، کم سے کم تھوڑا سا ان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کی. مگر کیوں نہیں کرانا تھا؟ پرابلم یہ تھا کہ پھر وہ آ جاتا کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا تھا وہ سارا ڈرامہ اور فراڈ اور 2 نمبری تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو بھی مشکوک کرنا ضروری ابھی تھا. تو سب نتیجے آ رہے ہیں، ابھی تو کوئی رزلٹ آیا نہیں ہے فائنل. آپ نے ابھی سے بتا دیا کہ بھائی یہ سارا دھاندلی زدہ ہے. ابھی میں نتائج کے بارے میں بھی بات نہیں کر رہا، میں تو وہ ویڈیو بتا رہا ہوں جو پریزائڈنگ آفیسر چیخ کے کہہ رہے ہیں، جو ویڈیو بتا رہی ہیں کہ یونیفارم پرسنز وہاں ٹھپے لگا رہے ہیں سب کے سامنے. منصور علی خان صاحب بھی سوال کرنا چاہتے میرا شعیب صاحب جو ہے نا وہ ان کا جو درد ہے اور جو تکلیف ہے آئی کین ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ خود ڈسے ہوئے ہیں سسٹم کے، جس کی وجہ سے ان کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے. چھوٹی سی چیز جس پہ میں صرف اختلاف کروں گا وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی کے حلقوں کے اندر یہ سب کچھ ہوا، اس ساری چیز کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اکراس دا بورڈ پورے پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوا ہے. ہاں پاکٹس ہیں، ہاں ایسی جگہ ہیں. میں نے خود ابھی شعیب صاحب کے آنے سے پہلے پچھلے گھنٹے کے اندر میں نے خود گجرات کی بات کی کہ گجرات میں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ دیٹ از شیم فل. یہ بالکل اس نے 8 فروری کی جو ہے وہ ہمیں یاد دلا دی ہے. لیکن فرینکلی اسپیکنگ اس طرح کی اور کمپلینس فی الحال کم از کم جب تک یہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے ہمیں دیگر حلقوں سے فی الحال نہیں آئی ہے. اسکرمشز وغیرہ ہیں، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ضرور ہیں، لیکن ایز سچ کوئی آرگنائزڈ قسم کی دھاندلی کی. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ 8 فروری کو بھی ووٹنگ بڑے آرام سے ہوئی تھی. کاروائی جو ہوئی یا جہاں سے تکلیف شروع ہوئی وہ رات کو ہوئی، رات کے 12 بجے کے بعد. تو میرا خیال میں اپنا ورڈکٹ دینے سے پہلے رات 12 بجے کا ویٹ کریں. 12 بجے کے بعد 22 اپریل کا ویٹ کریں یا نہیں آتی. 22 اپریل کا ویٹ کرنا ضروری ہے. پچھلی دفعہ بھی 9 کو ہوا نا، لیکن ابھی ابھی بھی دیکھیں جو گجرات کے اوپر جو چیزیں ہوئی اس پہ جیسے منصور نے کہا، منصور نے بات کی، میں نے بات کی کہ اس طرح کی کمپلینٹس آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں. لیکن باقی جگہوں سے ابھی تک نارووال کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں کہ سلو ہو گیا جو کچھ بھی ہے، اور سلو سے ہی کام شروع ہوتا ہے، یہ بات بھی ہے. سلو ہو گیا تو وہ شک میں پڑ گیا. پر ابھی تک جو ہے جیسے فیصل امین گنڈا پور آگے ہیں، آپ کے جو مبارک زیب آپ کے ہی ہیں، ان کے یعنی پی ٹی آئی کے وہ آگے ہیں، اور ان کے آپ کے تھے مگر آپ نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا. ابھی بھی ہمارے ساتھ ہے، جیت جائے گا تو آپ کے ساتھ ہی آئے گا. میں نے حالانکہ پارٹی میں یہ ریکویسٹ کی تھی، نہیں بڑا اچھا لڑکا ہے مبارک زیب، دوست ہے میرا ریحان میرا اچھا برخوردار چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا. مبارک میرے پاس آیا بھی تھا. میں نے پارٹی کو یہ سجیشن دی تھی کہ 1 سیٹ آپ گلظفر کو دے دیں اور 1 سیٹ ان کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیں، بیٹھ جائیں. ریحان زیب بہت اچھا ورکر تھا، لیکن اس کی شہادت کا جو امپیکٹ آیا، لوگ سارے کے سارے اس کے ساتھ مبارک اس کے بھائی کے ساتھ کھڑے تھے. ٹکٹ کیوں نہیں دی؟ پارٹی کا فیصلہ تھا. بہرحال میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں پروپوزل ہی دے سکتا ہوں، میں نے تو پروپوزل دے سکتا ہوں اور میں نے دی. ٹکٹ کی الاٹمنٹ کا یہ عمر ایوب صاحب نے مین تو ظاہر ہے ہماری کمیٹی جو ہے وہ ان کو پروپوزل دیتی ہے اور فائنل اپروول تو خان صاحب کے طرف سے آتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ چونکہ کے پی کے معاملات میں میرا زیادہ انٹرفیئرنس نہیں تھا، میں نے یہ پروپوزل ضرور دی تھی آج سے 10-12 دن پہلے کہ جی آپ اس میں 1 سیٹ دے دیں مزمل صاحب کا سوال چاہ رہا ہے جناب، اور 1 سیٹ دے دیں گلظفر کو، آپ کے لیے مزمل صاحب کا سوال لاہور سے شعیب صاحب آپ کے لیے. جی مزمل صاحب.